عربی میں جنت ایسے گھنے باغ کو کہتے ہیں جس میں درختوں کی وجہ سے زمین چھپی ہوئی ہو۔ جنت کو جنت کہنے کی 3 وجوہات ہیں۔ جنت میں باغات ہیں، وہ عالم غیب میں ہیں اور جنت بروز قیامت ملے گی۔ جنتیوں کی سب سے بڑی نعمت دیدار خداوندی ہے۔ جنت کی تعمیر اس طرح ہے کہ ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی اور اس کا مصالحہ جس سے اینٹوں کو جوڑا گیا ہے تیز خوشبودار مشک ہے، اور وہاں کے سنگریزے جو بچھے ہوئے ہیں وہ موتی اور یاقوت ہیں، اور وہاں کی خاک گویا زعفران ہے۔ جو لوگ اس جنت میں پہنچیں گے ہمیشہ عیش اور چین سے رہیں گے اور کوئی تنگی تکلیف ان کو نہ ہوگی اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ وہاں ان کو موت نہیں آئے گی اور کبھی ان کے کپڑے پرانے اور خستہ نہ ہوں گے اور نہ ان کی جوانی کبھی زائل ہوگی۔ ناظرین، یہ جو ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ترمذی شریف 2534 کی حدیث میں ہے۔ جنت کی 100 منزلیں ہیں اور منزل کا فاصلہ ایسے ہے جیسے زمین و آسمان کا فاصلہ۔ قرآن کریم میں اللہ پاک جنت کے بارے میں یوں ارشاد فرماتا ہے، پس اللہ بھی انہیں تازگی اور سرور عطا کرے گا اور ان کے صبر و ثبات کے صلے میں انہیں رہنے کو بہشت اور پہننے کو ریشمی لباس عنایت کرے گا۔ وہ بہشت میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں ان کو نہ سورج کی تپش معلوم ہوگی اور نہ جاڑے کی ٹھر، اور درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور ان کے پھل ہر وقت ان کے اختیار میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں جب چاہیں توڑیں اور کھائیں۔ ان کے سامنے چاندی کے برتن اور شیشے کے آبخور گردش میں ہوں گے، اور شیشے بھی کانچ کے نہیں بلکہ چاندی کے ہوں گے۔ ان کو کارکنان قضائے قدر نے ٹھیک جنتیوں کی ضرورت کے اندازے کے مطابق بنایا ہوگا، اور اس کے علاوہ وہاں ان کی ایسی شراب کے جام بھی پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کے پانی کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت میں سونٹ کے پانی کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے، اور جنتیوں کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھرتے ہوں گے جو سدا لڑکے ہی رہیں گے اور ایسے خوبصورت ہوں گے کہ تم ان کو چلتے پھرتے دیکھو تو ان کے بکھرے ہوئے موتی گمان کرو، اور بہشت کی مجموعی حالت کو دیکھو تو وہاں تمہیں ہر طرح کی نعمت اور ایک بڑی سلطنت کا ساز و سامان دکھائی دے گا۔ جنتیوں پر سبز ریشمی ابراق اور دبریز کپڑے ہوں گے اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کی شراب طہور عطا کرے گا۔ جنتیوں، یہ ہے تمہارا صلہ کہ تمہارا سعی آج مقبول ہوئی۔ ایک عرابی نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر پوچھا، کیا جنت میں اونٹ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اگر اللہ نے تجھے جنت عطا کی تو وہاں تیرے لیے ہر شے ہوگی جو تیرا دل چاہے گا اور آنکھیں پسند کریں گی۔ اہل جنت کا قد حضرت آدم کے قد کے برابر ہوگا۔ ان کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا اور 7 ہاتھ چوڑا تھا، تو جنت میں بھی ہمارا قد 7 ہاتھ لمبا اور 7 ہاتھ چوڑا ہوگا۔ کوہنی سے لے کر ہاتھ کی بڑی انگلی تک کو ایک شرعی ہاتھ کہا جاتا ہے، اور یہ تقریباً 8 سے 19 انچ کا ہوتا ہے۔ اس حساب سے 90 یا 95 فٹ لمبا اور 10 سے 11 فٹ چوڑا بنتا ہے۔ اہل جنت کے جسم پر بال نہیں ہوں گے اور ان کے چہروں پر داڑھی مونچھ بھی نہیں ہوگی، صرف سر کے بال اور بنوں کے بال اور پلکوں کے بال ہوں گے۔ جنتی کھائیں گے اور پئیں گے لیکن نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے اور نہ پخانہ کریں گے اور نہ ناک سنکیں گے۔ ایک ڈکار آئے گا اور مشک کی طرح کا خوشبودار پسینہ آئے گا، ان دونوں سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جنتی جنت میں جمع بھی کریں گے جس سے مشک کی طرح کا خوشبو جیسا پسینہ آئے گا۔ جنت میں ایک مرد کو 100 مردوں جتنی طاقت دی جائے گی۔ جنت میں ہماری عمر 30 سال ہوگی اور مزید کبھی نہیں بڑھے گی، اور یہ 30 سال قمری ہیں۔ اگر انہیں سورج کے سالوں میں تبدیل کیا جائے تو 29 سال 1 ماہ اور 8 دن بنتی ہے۔ اس عمر میں تو آدمی بالکل جوان ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ 30 سال کے اٹھائے جائیں گے۔ پھر اگر کوئی جنتی ہوگا تو اس کو حضرت آدم کا قد مبارک دیا جائے گا، اور حضرت یوسف کا حسن دیا جائے گا، اور حضرت ایوب کا دل دیا جائے گا، اور عمر 30 سال ہی رہے گی۔ اور اہل جہنم کی عمر بھی 30 سال ہی رہے گی، لیکن ان کا جسم پہاڑ جتنا پھول جائے گا۔
جنت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا، اور جب جنت میں رات ہوگی تو اندھیرا نہیں ہوگا بلکہ پردے گرا دیے جائیں گے، جس سے جنتیوں کو پتہ چل جائے گا کہ اب رات ہو گئی ہے۔ جنت میں سورج نہیں ہوگا بلکہ عرش سے ایک نور نکلے گا جس سے جنت میں روشنی ہوگی۔ جنت میں نیند نہیں ہے، جنت میں تھکاوٹ بھی نہیں ہے۔ سب سے ادنا جنتی کو اللہ 80,000 نو کر دے گا اور 72 بیویاں دے گا۔ سب سے ادنا جنتی بھی اپنی نعمتوں، باغات، تختوں اور بیویوں کو 1000 برس کی مسافت تک دیکھے گا، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرام والا وہ ہوگا جو صبح اور شام اللہ کے چہرے کی طرف دیکھے گا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر جنت کی حور زمین کی طرف جھانک لے تو جنت سے لے کر زمین تک ہر چیز روشن ہو جائے، یعنی ساتوں آسمان اور زمین بھی روشن ہو جائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی ایمان والی عورت اس جنت کی حور سے، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی لڑکی کے سر کے بال سر سے چلتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی تک آتے ہیں، یعنی جنت کی لڑکی کا قد 90 فٹ ہے اور بال بھی 90 فٹ ہوں گے۔ جنت کی حور اپنے شوہر کی طرف ایک قدم رکھتی ہے تو اس ایک قدم میں 1,00,000 نکھار اپنے شوہر کو دکھاتی ہے۔ اہل جنت گورے سفید رنگ والے ہوں گے، گنگریلے بالوں والے اور سرمئی آنکھوں والے ہوں گے۔ ہندوستان کے بادشاہوں میں سے ایک نصیر الدین بادشاہ بھی گزرا ہے۔ وہ بہت ہی نیک اور سادہ دل انسان تھا، سرکاری خزانے سے اپنے لیے ایک پیسہ بھی نہ لیتا تھا۔ گزار وقت کے لیے اس نے خوش نویسی اختیار کی، کلام پاک اور دوسری کتابیں لکھ کر ان کی آمدنی سے اپنے خراجات پورے کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کوئی رئیس نصیر الدین بادشاہ سے ملنے آیا۔ آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک کلام پاک دکھایا۔ رئیس اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور پھر غور سے ملاحظہ کر کے بولا، اس میں کچھ غلطیاں ہیں، ان کو درست فرما لیجئے۔ رئیس کی نکالی ہوئی غلطیاں حقیقت میں غلطیاں نہیں تھیں، پھر بھی نصیر الدین نے برا نہ مانا بلکہ مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ جن غلطیوں کی اس نے نشاندہی کی تھی ان کے گرد حلقہ بنا دیا تاکہ بعد میں ان کی اصلاح کر دی جائے۔ اس وقت جو لوگ وہاں موجود تھے بادشاہ کی خوش اخلاقی دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ رئیس کے چلنے جانے کے بعد بادشاہ نے سب حلقے مٹا دیے۔ لوگوں نے سبب پوچھا تو بادشاہ نے کہا، مجھے معلوم تھا کہ غلطی کوئی نہیں ہے، مگر میں اپنے مہمان کو شرمندہ کرنا یا اس کا دل دکھانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اپنی غلطیوں کے اقرار کر کے ان کے گرد حلقہ بنا لیا۔ اب وہ حلقے مٹا دیے۔ بادشاہ کی خوش اخلاقی سے درباری بہت متاثر ہوئے۔ وہ حیران تھے، اتنے بڑے بادشاہ نے ایک معمولی سے رئیس کی دل جوئی کے لیے اتنے زبردست اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ بادشاہ کا اللہ اخلاق دراصل ہمارے نبی کریم کے اس فرمان کی اتباع میں تھا کہ جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ خوب اچھی طرح اپنے مہمان کی عزت و تکریم کرے۔